جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کے مفہوم کا تعلق ایک بنیادی حقیقت سے وابستہ ہے کہ جس سے آج تک دنیا میں کوئی بھی انسان نہ انکار کر سکا ہے اور نہ ہی انکار کر سکتا ہے، اور وہ بنیادی حقیقت انسان کا اس دنیا سے چلا جانا اور فنا ہونا ہے۔ تقریباً ہمارا جو مضمون 4 مہینے سے مسلسل چل رہا ہے، سرور کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی لمحہ بلمحہ ساتھ بساتھ اس سفر میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے آخری حج ادا فرمایا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف واپس آئے۔ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تبدیلی صحابہ کرام نے محسوس کی اور دیکھی، وہ اللہ پاک کا ذکر، حمد و ثناء اور تحمید کی کثرت تھی۔ اس سے پہلے بھی صحابہ کرام فرماتے کہ ایک ایک مجلس میں اللہ کے پیارے پیغمبر 70 دفعہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ پاک کی حمد و ثناء آپ کی زبان پر ہوتی، لیکن اس کے بعد اس ذکر میں، اس حمد میں، اس استغفار میں بہت زیادہ کثرت آئی۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کروایا، اور اس میں 2000 صحابہ کرام وہ سپاہی جو پیادہ پھاتے، اور 1000 وہ صحابہ کرام جن کے پاس گھوڑے تھے، وہ گھڑ سوار تھے، اور آپ نے ان کے امیر کو بنایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف تو ہو چکا ہے۔ یہ حضرت اسامہ انہی کے بیٹے ہیں، اور اس وقت جن جن صحابہ کرام نے کسی بھی لشکر کی سیادت اور قیادت کی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے جن جن صحابہ کرام کو کسی سریا، کسی لشکر کا سربراہ اور امیر بنایا ہے، ان میں سے سب سے کم عمر وہ حضرت اسامہ بن زید تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر ان کو نصائح فرما کر روانگی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں بقیع سے واپس آ رہے تھے۔ تقریباً یہ سفر کے آخری تاریخیں یعنی 28 یا 29 سفر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک جنازے سے واپس آنا آپ نے شروع کیا، تو آپ کے سر میں درد شروع ہوا، اور یہ سر درد لمحہ بلمحہ زیادہ ہوتا رہا، جس سے آپ کی طبیعت ناساز ہوتی رہی۔ تو حضرت اسامہ نے محسوس کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہیں، تو مجھے اگر چند دنوں کی تاخیر کی اجازت مل جائے، جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر کی طبیعت اور صحت وہ درست اور صحیح نہ ہو جائیں، تو تب تک میں مدینہ سے اپنے لشکر کو لے کر روانہ نہ ہوں۔ تو حضرت اسامہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے خاموشی اختیار فرمائی، نہ یوں فرمایا کہ ہاں آپ انتظار کریں، لشکر کو روکے رکھیں، نہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں آپ انتظار نہ کریں اور ابھی اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہو جائیں۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کچھ دن اس میں گزارے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید بگڑتی رہی، اور آپ جب وہاں بقی سے واپس ہوئے تو باری تھی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ حضرت میمونہ کے ہاں ٹھہرے۔ اگلے دن باری تھی کسی اور زوج محترمہ کی، لیکن آپ برابر پوچھتے رہے کہ کل میری باری کہاں ہوگی، کل میں کس حجرے میں ہوں گا۔ تو صحابہ کرام پریشان کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی طبیعت سنبھل نہیں رہی، ازواج مطہرات بھی پریشان کہ پیارے پیغمبر کی طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ آخر ازواج مطہرات نے یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، تو آپ کی مراد یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کب آئے گی۔ تو ازواج مطہرات عرض کرنے لگی کہ آقا کل جس کی بھی باری ہو، لیکن آپ بقیہ دن جب تک آپ کی صحت مکمل، آپ صحت یاب نہیں ہوتے تب تک آپ حجرہ عائشہ میں رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی یہی تھی۔ تو دو صحابہ کرام حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سہارے سے آپ کو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یہاں حجرہ عائشہ میں مزید بگڑنے لگی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ کسی موقع پر جو زہر آلودہ گوشت کھلایا گیا تھا اس کے اثرات پھر سے لوٹ آنا شروع ہوئے۔ ان دنوں میں تقریباً وفات سے 5 دن پہلے آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ آیا، تو آپ مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر بیٹھے، آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بنیادی نصائح ارشاد فرمائے۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ دیکھو تم سے پہلے یہود وہ اپنے انبیاء، وہ اپنی بزرگ، وہ اپنے صالحین، ان کے قبروں کو عبادت گاہ بنایا کرتے تھے، لیکن خبردار میری امت قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنائے، عبادت گاہ نہ بنائے، اور خصوصاً میرے روزے کو عبادت گاہ نہ بنائی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ پاک سے بھی یہ دعا فرمائی کہ اللہ میرے قبر کو عبادت گاہ نہ بنوائیے۔ قربان جاؤں، کیا دعا قبول ہوئی ہے؟ اور عرب نے اس نصیحت پر کیا عمل کیا ہے؟ 1000 خطاؤں کے باوجود عرب کے جو حکمران ہیں انہوں نے حرمین کو جس طرح سنبھالا ہے اور جس طرح شرک کے امیزت سے پاک رکھا ہے، بجا
طور پر وہ داد دینے کے قابل ہے کہ کوئی بھی زائر جب سلام درود پڑھتا ہوا آقا کے روضے مبارک کے سامنے سے گزرتا ہوا اگر وہ غلطی سے ہاتھ اٹھا کر یوں قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائیں تو شرطا پہنچ کر اسے کہتا ہے حاجی قبلہ ہونا، قبلہ اس طرف ہیں، اس طرف منہ کر کے یہاں سے مانگیے، اس لیے کہ اس روزے والے نے بھی اس سے مانگا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ انصار ان کو یہ خوف تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اگر دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم انصار کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اس لیے کہ انہوں نے اسلامی ریاست کے لیے جو بنیادی کردار ادا کیا ہے، انہوں نے مدینہ منورہ کو جو اسلامی ریاست بنوایا ہے، انہوں نے جو مہاجر صحابہ کرام کے ساتھ ایثار کی مثالیں قائم کی ہیں، انسانی تاریخ اس طرح کی ایثار کی مثال قائم کرنے سے عاجز ہے۔ کتنی بڑی ایثار کہ ہر انصار صحابی نے مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا کر سب سے پہلے اپنے جائیداد اپنے سرمایے کو ادا کیا اور ادا اس مہاجر صحابی کے حوالے کیا، اپنے مکان کو ادا کر کے آدھا حصہ اس مہاجر صحابی کو حوالہ کیا۔ بلکہ بات یہاں پر ختم نہیں، اگر کسی انصاری صحابی کے نکاح میں 2 بیویاں ہیں تو انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر عدت مکمل کروا کر پھر اس کے بعد اس مہاجر صحابی سے اپنے اسی مطلقہ بیوی کی نکاح کروائی۔ لائیے مثال دنیا میں ایثار کی، ہمدردی کی کوئی مثال انصار نے جو پیش کی ہیں، انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہو۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دوسری بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ تیسری بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے۔ اب مشرک وہ جزیرۃ العرب میں نہ رہیں، بلکہ جزیرہ عرب وہ شرک سے بھی پاک، وہ مشرکین سے بھی پاک۔ چوتھی بنیادی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ کے ہاں جو وفد آتے ہیں مختلف ممالک کے، مختلف قبائل کے، فرمایا ان وفد کا احترام کر لیا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 9 ہجری میں جو وفود آئے ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا گیا ہے۔ اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ قرآن سے اپنا تعلق برقرار رکھیں، اور فرمایا میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو اپنی جبڑوں سے تامے رکھو گے تم ہدایت کے راستے پر رہو گے۔ سامنے والے دانتوں میں کوئی چیز پکڑی جائے تو وہاں سے چھوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن دھاڑوں میں جو چیز پکڑی جائے تو وہ مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری 23 سالہ دور نبوت، میری سنت، میری سیرت جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا جب تک ان 2 چیزوں پر تم تمسک کرتے رہو گے، مضبوطی سے ان کو تھامے رہو گے، فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ تم ہدایت کے راستے پر صراط مستقیم پر گامزن رہو گے۔ یہ بنیادی باتیں ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ یہ 9 ربیع الاول کا دن ہے، پیارے پیغمبر نے مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کے بعد
آپ کی بیماری بڑھی، اس حد تک بڑھی کہ آپ پر بےہوشیاں طاری ہونے لگی، آپ بے ہوش ہوئے، افاقے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عشاء کی نماز ادا کی گئی ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا آپ کا انتظار ہے، صفیں بنی ہیں، آپ نے وضو کیا، تیاری کرنے والے تھے، آپ پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی۔ صحابہ کرام مسجد میں انتظار میں، کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر افاقہ ہوا، فرمایا آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کرنے لگے آقا آپ کا انتظار ہے، صفیں تیار ہیں۔ آپ نے پھر وضو کیا، پھر تیاری کرنے والے تھے، پھر آپ پر بے ہوشی آئی، پھر بے ہوشی طاری ہوئی۔ تیسری دفعہ پھر ہوش میں آئے، پھر پوچھا، پھر تیاری کی۔ 3 دفعہ جب اس طرح آپ بار بار ہوش میں آتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ مقتدی صحابہ کرام تھے، مقتدی صحابہ کرام تھے۔ یہاں تو امام اگر آدھا منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو سب کی گردنیں باہر کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہ آدھا منٹ یہ کتنے دن گزر گئے، اور اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے اور مقتدیوں نے امام کا انتظار کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر امام بھی سمجھتا ہے شاید یہ میری آخری نماز ہے، شاید یہ لوگ مجھے اب امام بھی نہ رکھیں۔ اور یہاں 3 دفعہ میرے پیغمبر کو ہوش آیا، 3 دفعہ میرے پیغمبر بے ہوشی میں چلے گئی۔ مجال کیا ہے جو کوئی صحابی اپنی جگہ سے بھی ہلا ہو؟ انتظار ہے امام الانبیاء کا۔ اتنے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عائشہ سے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر اپنے والد سے کہہ دیں کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ اماں جان عرض کرنے لگی آقا رقیق القلب ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکیں گے، میں عمر سے کہہ دوں وہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہو جائیں، دل کا تھوڑا سا بہادر اور جری ہیں۔ آپ نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اتنے میں اللہ کے پیارے پیغمبر پھر بے ہوشی میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے آواز دی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آئے، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہی ہے، اتنے میں میرے پیغمبر کو پھر ہوش آیا، حجرے میں آواز سنی ہے کہ آواز میرے یار ابو بکر کی نہیں عمر کی ہے۔ فرمایا لا 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 مری ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا تم تو صواحبات یوسف ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ابو بکر سے کہو، اور تم نے عمر کو مصلی پر کھڑا کیا۔ اس لیے امت کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے۔ حضرت عمر پیچھے ہٹے اور حضرت ابو بکر آگے آئے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ مغرب سے پہلے میرے پیغمبر نے منبر چھوڑا ہے، مغرب کے بعد میرے پیغمبر نے مصلی چھوڑا ہے۔ اب یہ نمازیں تقریباً 16 یا 17 نمازیں بنتی ہیں، یہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ اتنے میں ایک نماز میں اللہ کے پیارے پیغمبر سہارے سے آئے، حضرت ابو بکر تکبیر بھی کہہ چکے ہیں، فاتحہ بھی شروع کر چکے ہیں، لیکن محسوس کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آئے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، ابا بکر اپنی جگہ کھڑے رہیں، اپنی جگہ کھڑے رہیں۔ کہاں کھڑے ہو سکتے تھے حضرت ابو بکر؟ آہستہ کسکتے کسکتے پیچھے ہٹے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آئے اور آگے بیٹھے، جہاں تک فاتحہ
حضرت ابو بکر نے پڑھا تھا وہیں سے آگے میرے پیغمبر نے شروع کیا۔ مزاج نہیں ہے تنقید کرنے کا، لیکن مقلد ہوں امام ابو حنیفہ کا۔ اگر بغیر فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہیں، امام کے لیے بھی ضروری ہیں، تو یہاں میرے پیغمبر نے تو آدھا فاتحہ نہیں پڑھا ہے، ذرا فتویٰ لگائیے کہ میرے پیغمبر کی وہ آدھی نماز نہیں ہوئی۔ پیارے پیغمبر نے فاتحہ وہاں سے شروع کیا ہے جہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر چونکہ کمزوری کی وجہ سے آواز بہت کمزور تھی تو حضرت ابو بکر مکبر تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر آہستہ سے تکبیر کہتے اور حضرت ابو بکر اونچی آواز سے اس تکبیر کو صحابہ تک پہنچاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران پردہ ہٹایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے آنکھوں کے گوشوں سے دیکھا، آنکھوں کے کناروں سے دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر کو، اور اللہ کے پیارے پیغمبر مسکرائے تو آپ کی دانتوں کی اس چمک نے مسجد نبوی کو روشن کر دیا۔ قریب تھا کہ ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی، ہم اس خوشی میں تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اب صحت یاب ہیں، اب نماز پڑھانے آئیں گے، ہم اس خوشی میں اپنی نمازوں کو توڑنے والے تھے، اتنے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے پردہ گرایا اور آپ پر مرض کی شدت پہلے سے زیادہ بڑھی۔ چنانچہ 12 ربیع الاول کو چاش کا وقت تھا، اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، میرے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر تشریف لائے، مسواک اس کے جیب میں تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر بار بار اس مسواک کی طرف دیکھتے رہے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے مسواک لی اور اپنے منہ میں اسے نرم کیا، اور پھر میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں مبارک سے اور آپ کے دندان مبارک سے لگایا، اور فخر کیا کرتی تھی اور بجا طور پر فخر کرنے کے قابل ہیں۔ فرمایا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیارے پیغمبر نے زندگی کی آخری ہچکی لی ہے تو میرے سینے پر لی ہے، اور فرمایا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیارے پیغمبر کے زبان مبارک سے، آپ کے دندان مبارک سے، آپ کے لبان مبارک سے جو آخری چیز لگی ہے وہ عائشہ کا لعاب مبارک ہے، کہ میں نے جس مسواک کو نرم کیا تھا وہ لعاب میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے لگی ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میری اور آپ کی کل کائنات کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہم ان للموت سکرات، اے اللہ اس موت کی سختی تو بہت زیادہ ہے، موت کی سختی تو بہت زیادہ ہے، موت کی سختی تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دونوں جہانوں کے سردار، جس کے لیے جنت کا دروازہ انتظار کرتا ہے، وہ جا کر اس کو دستک دے گا، فرشتہ پوچھے گا کون؟ آواز آئے گی محمد الرسول اللہ۔ فرمایا مجھے کہا گیا تھا تیرے علاوہ کسی کے لیے نہ کھولوں، آج تیرے لیے کھلنے لگا ہوں، مرحبا بک۔ وہ ہستی فرماتے ہیں کہ اللہم ان للموت سکرات، اللہ موت کی سختیاں تو بہت زیادہ ہیں، موت کی سختیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ اپنے بارے میں سوچیں میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا کیا حال ہوگا، ہم پر کیا گزرے گی جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سکرات موت، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، تو میری اور آپ کی موت کس حالت میں آئے گی؟ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ موت ایمان کی حالت میں آئے اور آسانی کے ساتھ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا بتا کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا عرصہ تو بہت ہوا ہے، لیکن ایک چیز ابھی تک یاد ہے،
وہ جو نزع روح نکلنے کی کیفیت اور سختی اور تلخی تھی وہ آج تک حلق میں موجود ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن موت کی وہ کرواہٹ وہ حلق سے ابھی تک گئی نہیں ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمائے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ اماں جان فرماتی ہیں آخری بات جب آپ کے نبوت والی زبان، آپ کی نبوت والی ہونٹیں ہل رہی تھی اور میں کان قریب کر کے سننے کی کوشش کر رہی تھی تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ عائشہ میری امت کو پیغام دے دیں کہ نماز کا خیال کریں، نماز کا خیال کریں، نماز کا خیال کریں۔ وما ملکت ایمانکم، فرمایا جو تو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک تمہارے نوکر ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، فرمایا ان کا خیال کریں، ان کے حقوق کا خیال کریں۔ فرمایا یہ دو وہ آخری وصیتیں ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے سینہ عائشہ پر ہچکی لیتے ہوئے آخری ارشاد فرمائی ہے، اور امت نے اس وصیت کی کیا لاج رکھی ہے۔ الصلاۃ، آپ آج دیکھو جمعے میں مسجد بھری ہوئی ہے، کیا فجر میں بھی اتنی بھری ہوئی ہوتی ہے؟ کیا عشاء میں بھی اتنی بھری ہوئی ہوتی ہے؟ کیا یہ لوگ جو آج جمعے میں آئے ہیں کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو نہیں ہیں، آس پاس سے آئے ہوئے ہی لوگ ہیں۔ عام نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ ہر انسان اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے گھر اور گھرانے کے ماحول کو دیکھیں، کیا ہم 5 وقت نمازی ہیں؟ کیا ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہو، ہماری اولاد 5 وقت نمازی ہیں؟ جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے آخری وقت میں بھی ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھیں اور تمہارا دایاں ہاتھ جن کا مالک ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اب نوکروں کا کیا خیال رکھا، بیویوں کا کیا خیال رکھا، اولاد کا کیا خیال رکھا، پیارے پیغمبر کے اس وصیت کو کس طرح بھول گئے ہم۔ فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا تو حضرت عثمان کے تو حواس ہی اڑ گئے، صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اب دنیا میں نہیں ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ میرے سامنے کوئی بھی نہ کہے۔ عجیب سی کیفیت۔ صحابی فرماتے ہیں میری زندگی میں 2 دن بڑے عجیب آئے، ایک سب سے روشن ترین دن، ایک سب سے تاریک ترین دن۔ فرمایا روشن ترین دن وہ تھا جب ہم مدینے سے باہر نکلے اور ہماری بچیاں وہ گنگنا رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند جس کا ہم انتظار کرتے رہیں اب وہ مدینے میں آ چکا ہے، اب وہ مدینے میں طلوع ہو چکا ہے۔ کیا مدینے کے بوڑھے، کیا مدینے کے جوان، کیا مدینے کی عورتیں، کیا مدینے کے بچے، کیا مدینے کے یہودی وہ پیارے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے وہ مدینہ کے سارے گلیوں میں امنڈ آئے تھے اور پیارے پیغمبر کے چہرے انور کی زیارت ہو رہی تھی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر مہاجر بن کر مدینے میں داخل ہو رہے تھے۔ فرمایا وہ میری زندگی کا سب سے روشن ترین دن تھا۔ اور دوسرا دن جب یہ آواز آئی کہ اب اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا میں نہیں رہیں تو میری دنیا تاریک ہو گئی۔ میں نے مدینے کی فضا میں ایسی تاریک ترین دن کبھی نہیں دیکھی جو آج مجھے دیکھنے کو مل رہی تھی۔ حضرت ابو بکر کچھ فاصلے پر تھے، آئے اپنی بیٹی کے حجرے میں، پیارے پیغمبر پر ایک سفید یمنی چادر تنی ہوئی تھی، آپ نے چادر کو سرکھایا، آپ کے ماتھے مبارک کا بوسہ لیا، فرمایا طبت حیا و طبت میتا، طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا۔ آپ نے زندگی گزاری تو بڑی پاکیزہ زندگی گزاری۔ میں آپ کا بچپن کا یار ہوں، مجھے معلوم ہے تیری زندگی کیسے گزری، تو نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری۔
اور فرمایا تجھے موت بھی آئی تو موت نے بھی تیرا حسن نہ بگاڑا، تجھے موت نے اور زیادہ حسین بنایا۔ پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ آج تک جو آمنہ کے لال کا عبادت کیا کرتا تھا تو سن لو وہ آمنہ کا لال اب دنیا میں نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور جب عرش پر مستوی خدا کا عبادت کرنے والا تھا، ان کے لیے پیغام ہیں کہ وہ حی اور قیوم ہیں، وہ ازلی اور ابدی ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ صحابہ کرام کے ہوش واپس آنے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سمجھنے لگے کہ یہ آیتیں شاید ابھی اتری ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے دو صحابہ کرام کو بلایا گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو طلحہ کو۔ حضرت ابو طلحہ پہلے آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کروایا، اور صحابہ کرام کی مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ادا کیا، اور پھر بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک میں اتارے گئے۔ کائنات کے لیے یقیناً یہ سب سے تاریک ترین دن تھا کہ 23 سال پہلے جس ہستی کو یہ آواز دی گئی تھی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اڑنے والے اب تیرا قیام زیادہ اور تیری آرام کم ہوگی۔ جس ہستی کو آواز دیا گیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی اڑنے والے اٹھیے، آپ لوگوں کو ڈرائیے، اٹھیں۔ صفا کے پہاڑی پر چڑھے، طائف کا سفر کیا، اپنے بدن کو لہو لہاں کروایا، عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں امتی امتی کی صدا لگائی، احد میں آ کر اپنے دندان اور اپنے چہرے کو زخمی کروایا، گلی گلی دروازہ دروازہ اللہ کا پیغام لے کر 23 سال کی وہ تکی ہوئی زندگی گزاری جس میں ایک لمحے کبھی آرام نہیں۔ ایسی متحرک زندگی شاید دنیا میں کسی نے گزاری ہو جیسے متحرک زندگی میرے آقا نے گزاری، اور صرف 23 سال کی نبوت والی وہ کامل اور اکمل زندگی، وہ جمیل اور اجمل زندگی کہ جس میں میرے اور آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ادھورا، ایسا نامکمل نہیں چھوڑا جہاں مجھے اور آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو اور میرے آقا نے میری اور آپ کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ شادی ہو کہ غمی، انفرادی زندگی ہو کہ اجتماعی، خلوت ہو کہ جلوت، جہاں جس طرح کی زندگی ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان 23 سالوں میں حق ادا کر لیا رہنمائی کا، اور 23 سال کے بعد اس تکی ہوئی زندگی کے ساتھ آپ دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلا کام حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ اس لشکر کو اس وقت روانہ نہ کریں، ہر طرف فتنے ہیں، ارتداد کا فتنہ ہے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، نبوت کے دعوے ہو رہے ہیں، مدعیان نبوت وہ جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں، حالات ایسے نہیں کہ ہم رومیوں سے لڑ سکیں۔ آپ نے فرمایا جس لشکر کو میرے آقا نے روانہ کیا تھا ابو بکر اس لشکر کو روک نہیں سکتا۔ فرمایا چلیے لشکر تو روانہ کیجئے، اتنی بات تو رکھ لیجئے اسامہ ناتجربہ کار ہیں، نو عمر ہیں، پہلی دفعہ جرنیل بن رہا ہے، آپ لشکر کے امیر، لشکر کے جرنیل کو تو تبدیل کر لیں، کسی منجے ہوئے، کسی تجربہ کار جرنیل کو لشکر کا امیر بنا دیں۔
فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، جس اسامہ کو میرے پیغمبر نے امیر بنایا تھا میں اسے تبدیل کر لوں، لشکر بھی یہی ہوگی، لشکر بھی جائے گی، اور جائے گی بھی تو امیر اسامہ بن زید ہی ہوگا۔ اور اسی اسامہ بن زید کو آپ نے روانہ کیا، وہ سواری پر سوار، آپ پیادل جاتے ہوئے، وہ عرض کرتے ہیں ابو بکر ہم دونوں پیادل چلیں یا آپ بھی سواری پر سوار ہو جائیں؟ فرمایا نہیں، میں اسی طرح چلوں گا، تم اسی طرح سواری پر سوار۔ اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ اس مختصر سے عرصے میں وہ یہ ایک جھلک تھی میرے آقا کی زندگی کی، حالانکہ حق تو ادا نہیں ہو سکا، بہت سارے چیزیں جو بیان کرنے کی تھی وہ بیان نہ کر سکیں، وہ نہ ہو سکی، اور اس کی طرف ہم توجہ نہ دے سکیں، لیکن کم سے کم ایک جھلک صرف اس مناسبت سے کہ کل قیامت کو میرے اور آپ کے نجات کا سبب اور ذریعہ بنے، امت کے لیے، عوام کے لیے، سننے والوں کے لیے ترغیب ہو کہ وہ اپنے اور اپنی اولاد کی زندگیاں آقا کی سیرت کے مطابق بنوائیں۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، سیرت مبارکہ اپنانے اور اس پر چلنے اور اس کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔